السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پاکستان اسٹڈیز کلاس ڈگری لیول بیچلر آف سائنس کا لیکچر نمبر 3 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ٹاپکس جو ہوں گے سوورنٹی ان اسلام ہوگا، اوریجن آف آئیڈیالوجی ہوگا، سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی، یعنی کہ اقتدار اسلام، بنیادی نظریے کی بنیاد اور اسلامی نظریے کی بنیاد اور اس کی وسط ہم آج ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی وہ یہ تھی کہ ارتقاء اور بنیادیں اسلامی معاشرے کے بر صغیر میں کیا تھیں، اور اس کی وجوہاتیں 3 تھیں۔ اگر آپ نے دیکھا، ایک تھا عرب ٹریڈرز، یعنی کہ عرب کے تجارت کے لوگ جو آئے تھے، پھر آئے تھے مسلم کانکررز۔ یہ 2 اہم ہیں سب سے زیادہ ہماری تاریخ کے، اور جو اب چلتا ہوا آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ مسلم مسٹیکس، یعنی کہ ہمارے علماء اور صوفی کراموں کا سب سے اہم کردار۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے سب سے اہم جز تھے اس وقت کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں پڑھا ہے تو آپ ضرور اس لیکچر کو دیکھیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ آج کا لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں تو ہمارے پاس کوشچن جو آتے ہیں، سوالات جو آتے ہیں، وہ آتے ہیں کہ اقتدار اسلام کیا ہے اور اس کی وسط یا تاثرات کیا ہیں اسلامی معاشرے میں۔ اب پھر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے، نظریے کی بنیاد کیا ہے، اور اسلامی نظریے کی بنیادیں اور وسط کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس سوال آتا ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں، کس سے شروع کرتے ہیں؟ سوورنٹی سے، خود مختار یعنی کہ اقتدار اعلیٰ۔ اچھا، سوورنٹی اگر دیکھا جائے تو سوورنٹی جو نکلا ہوا ورڈ وہ کہاں سے نکلا ہوا ہے؟ لیٹن سے، لطانیوں سے، جس کا مطلب ہے سپرینیس، جس کا مطلب ہوتا ہے سپریم یا ابو آف آل۔ اچھا، یہ سب سے زیادہ ہے۔ اور اقتدار میں اگر دیکھا جائے تو اقتدار کا مطلب جو ہوتا ہے، یا خود مختار کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاور سے، یعنی کہ طاقت سے۔ اب طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ ریاست کے پاس، اور ریاست ایکسرسائز کرتی ہے ساری ایبسولوٹ اتھارٹی۔ اچھا، ایکسرسائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لازمی لاگو کرواتی ہے کس کے اوپر؟ لوگوں کے اوپر۔ اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہے انڈیویجول ہو، ایسوسیشنز ہو، آرگنائزیشنز ہو، یا کوئی بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے قوانین لاگو کروانے کا عمل کس کا ہے؟ ریاست کا۔ اچھا، ریاست اگر چاہے تو وہ انڈیویجولز جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی بنیادی انفرادی لوگ ہیں، وہ ساری انجوائمنٹ کرتے ہیں کس کی؟ سوورنٹی، ٹھیک ہے نا، ماڈرن ورلڈ میں۔ اور حکومت جتنی بھی ہوتی ہے ملکوں کی، وہی سپریم پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے سوورنٹی۔ سپریم پاور کا مطلب کیا ہے؟ کہ حکومت کا رٹ قائم کرنا لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ اہم لاگو ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی مثال ڈکٹیٹرز کی بھی آتی ہے، اور ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی سوورن پاور کو لیتے ہوئے اس کو مزید بڑھاتے ہوئے لوگوں پر عمل کرتا ہے۔ اچھا، ڈکٹیٹر جو بولتے ہیں ہم لوگ اردو میں آمریت کو بولتے ہیں، اور سارے قوانین آمریت میں ایک ہی بندے کے پاس ہوتے ہیں، سنگل مین شو ہوتا ہے، لیکن وہ لازمی لاگو کروا رہا ہوتا ہے کس کے اوپر؟ ملک میں لوگوں پر اور انفرادی اجتماعات یا لوگوں پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، انفرادی کے لحاظ سے اور اجتماعی لحاظ سے یہ دونوں لاگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف انفرادی نہیں، فرد اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ایک فرد پہ لاگو تو پوری سوسائٹی، پوری ریاست پہ لاگو ہو جاتا ہے، معاشرے پہ اور ریاست پہ لاگو ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اسلام کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اسلام کا کانسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، تھوڑا مختلف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام ایک کیونکہ بڑا مذہب ہے، اور مذہب کے لحاظ سے اسلام کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرنگ دا پیس۔ اچھا، پیس کا مطلب یہ کیا ہے؟ کہ ہم لوگ امن کے لحاظ سے اس میں داخل ہو جائیں، اور اس میں صرف ایک اللہ کا یعنی کہ توحید کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اور وہی رولر ہے، ٹھیک ہے نا، وہی ہمارا اقتدار میں ہے، اور اسلام ہمیں یہ تعلیمات میں دیتا ہے، اور ہم اسی کو فالو کرتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں؟ مسلم، کیونکہ مسلم کا مطلب ہی پیس ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے امن۔ اگر آپ نے نوٹ کرا ہو تو وہی ونس آف اللہ، یعنی کہ ایک اللہ پر، بردرہڈ آف مین پر، اگر آپ کا یہ اعتبار ہے تو آپ کس میں انٹر ہو گئے؟ پیس میں، ٹھیک ہے نا، انٹرنگ دا پیس اور ونس آف اللہ، یہ ہے اسلام۔ اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو اللہ کی مرضی سے نہیں، ہماری مرضی نہیں، ہماری مرضی کبھی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جو کرے گا ہم اسی پہ چلیں گے، اللہ جو کہے گا ہم اسی پہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو پورا یقین ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر، اور عمل جو ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ رسول اللہ پر۔ تب جا کر آپ اسلام کے اندر پورے کیا ہوتے ہیں؟ داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پرنسپل جو ہے، جو ہمارا بنیادی اصول ہے اسلام کا، وہی ہمیں گائیڈنگ ہوتی ہے، اور وہی اقتدار ہے کون؟ صرف اللہ۔ جو ہمیں چلا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، مار رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا بھروسہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اسی پہ چلیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ اسلام کا سب سے اہم بڑا جز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ اللہ ہی صرف ایک ہے، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، یہ مسلمانوں کا تقاضا ہے، یہ ہمارے فیتھ کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ پر، ایک ہی اللہ پر ایمان رکھیں، اور وہی رولر ہے۔
ایک سے زیادہ ہوں گے کہیں نہ کہیں ڈگمگا گیا. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, یہ ہے ازل اقتدار. اس لیے پوری کائنات کو چلانے والا صرف ایک ہے, یہ مسلمانوں کا ماننا ہے, اور وہی سسٹینر ہے, وہی رولر ہے. ٹھیک ہے, اور یہی سارا اقتدار, خود مختار, طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہ مسلمانوں کا, مومنوں کا, امہ کا سب سے اہم جز ہے, بنیاد ہے, اوریجن ہے. ٹھیک ہے, اسی بات پر اگر دیکھا جائے تو اللہ ہی سب سے زیادہ ریسٹرکٹ ہے, اسی کے اوپر, اسی کی کائنات ہے, اسی کا سب کچھ ہے, اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو لوگ ہیں, آدمی ہیں, وہ کیا ہے؟ سماجی, سیاسی, معاشی, ثقافتی لحاظ سے, ہر لحاظ سے صرف ایک ہی کو ہم فالو کریں گے, ایک ہی پر ہم لوگ یقین, بھروسہ کریں گے. وہ کون ہے؟ اللہ. چاہے آپ کسی بھی بنیاد پر ہو, کسی بھی کمیونٹی لیول پر ہو. ٹھیک ہے, وہی ہمارا ایبسولوٹ رولر ہے, وہی ہماری اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہو گیا. اب کانسیپٹ آف رولر کیا ہے اسلام میں؟ اگر نوٹ کراؤ تو نبی یا خلیفہ کا کانسیپٹ آتا ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے خلیفہ کا بھی؟ کہ وہ صرف ایک اللہ اور اس کے رسول پر, آخر رسول پر ایمان رکھے. اور خلیفہ کا مین آبجیکٹیو جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ ہی فائنل اتھارٹی ہے, وہی سب کچھ کرے گا, اچھا برا سب کچھ وہی کرتا ہے, برا تو کرتا ہی نہیں اللہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ساری کی ساری بنیادیں کس پر ہیں؟ رولنگ کس پر ہے, قوانین کس پر ہے, ول کس پر ہے, یہ ساری چیزیں کس پر ہیں؟ اللہ پر. ٹھیک ہے, اور وہی رولنگ کرواتا ہے کس کے اوپر؟ لوگوں پر. ٹھیک ہے نا, اب وہ کیا ہے؟ ایجنٹ ہے. کس کا؟ اللہ کا. اللہ کا ایجنٹ, یعنی کہ جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں, یہ بڑی ایک اچھی مثال دی ہے, تو اس کو بیچنے کے لیے آپ کو ایک بندہ چاہیے, بیچنے کے لیے نہیں, پہنچانے کے لیے. ہم لوگ سب سمجھتے ہیں وہ بیچ رہا ہے, تو وہ بیچتا نہیں, وہ پہنچاتا ہے چیزوں کو, سیلز مین پہنچاتا ہے. جب تک کہ پہنچائے گا نہیں, آپ خریدیں گے کیسے؟ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ اللہ کے کلامات کو پہنچاتا ہے. پہنچانے کے بعد اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کے اوپر یقین کر کے اس سے چیز لیتے ہیں یا نہیں, یہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے, اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے, وہی پوری کائنات کو, پورے لوگوں کو, پوری دنیا کو چلانے والا وہی ہے. یہ ہے مسلمان کا ایمان. اور یہی خلیفہ اور جو نبی ہوتے ہیں وہی ساری چیزوں کو مانتے ہیں, اور اسی کی ہی کا مطلب کون ہے؟ اللہ کی چیزوں کو مانتے ہیں, وہی سب سے حقیقی ہے, وہی اقتدار میں. ٹھیک ہے, اب یہ باتیں جب ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد سب سے اہم بات ہے آئیڈیالوجی. اب آئیڈیالوجی کس نے نکالی؟ آئیڈیالوجی کا کہاں سے کانسیپٹ آتا ہے؟ وہ اس کے بانی ہیں, کون ہیں؟ فرینچ بانی ہیں جن کا نام ہے اینتونیو لوئس تتاستے, نام ہے ان کا, ٹریسی ہے. ٹھیک ہے, یہ فرینچ فلاسفر ہیں. انہوں نے آئیڈیالوجی کا کانسیپٹ نکالا ہے, نظریے کا. اب نظریہ کانسیپٹ میں اگر آپ دیکھیں تو نظریہ جو ہے وہ فرینچ سے نکلا ہوا ہے 18ویں صدی میں, فرینچ ریولوشن, جو ایک کامن سی بات ہے. پھر اس کے بعد جو آئیڈیالوجی وہ دو لفظوں کا اخذ ہے, کمپوننٹس ہیں. کون کون سے؟ آئیڈیوز ہیں, لوگوز, جس کو ہم اردو بولتے ہیں خیالات اور علامات. ٹھیک ہے, یہ ایک ہو گیا. پلس اسی کے دو کمپوننٹ سے مل کر آئیڈیوز کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ آئیڈیا, سوچ, اور لوگو مینس اسٹڈی. لیکن آئیڈیا کا مطلب صرف ایک آئیڈیا نہیں آئیڈیوز کا, اس کا مطلب کانسیپٹ بھی اور ویژن بھی ہے. اور لوگوز کا مطلب صرف اسٹڈی نہیں ہے, پروسیس اور پروسیجر بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر دیکھا جائے تو یہ کانسیپٹ اور ویژن جو ہے, اگر پاکستان پہ رکھ کے بات کی جائے, چلے ایک بار مثال دیتا ہوں کہ پاکستان پہ رکھ کے بات کی تو آئیڈیا کس کا ہے؟ سوچ کس کی تھی؟ سر سید احمد خان کی. ویژن کس کا تھا؟ خیال کس کا تھا؟ علامہ اقبال کا. کانسیپٹ کس کا تھا؟ تصور کس کا بن گیا؟ محمد علی جناح کا. اب یہ وہ باتیں تھیں کہ جو واقعی پاکستان کی پوری آئیڈیالوجی کے اوپر نسبت کرتی ہیں. تصور و خیالات کا سب سے اہم جزو آتا ہے, اور اگر آپ نے نوٹ کرا ہو, اسی کا پورے ارتقاء کو, اوریجن کو جوڑنے میں ایک زبان آتی ہے جو سب کو مل کر ایک کر دیتی ہے. وہ کون سی ہے؟ اردو. اب آپ کسی بھی کمیونٹی لیول کے ہو, چاہے آپ انگلش مین ہو, چائنیز ہو, جیپنیز ہو, بلوچی ہو, ایکس وائی جی, آپ کو جو زبان ہے, آپ جس کمیونٹی لیول پر ہو, اردو اس کو ایک کر دیتی ہے, کیونکہ 30 زبانوں سے مل کے بنی ہوئی ہے. اب 30 زبانوں سے مل کے بنی ہوئی ہے تو آپ کی یونٹی اور ایکوالٹی لیول سب سے اہم ہے. یہ آپ کی آئیڈیالوجی بن گئی, آپ کا نظریہ بن گیا. اب اسی بات پہ اگر دیکھا جائے تو نظریہ کیا ہوا؟ نظریہ جو ہے وہ ایک سیٹ ہے, کلیکشن ہے کس کا؟ بلیفس کا, ویلیوز کا, کسٹمز کا, ایمز کا, ٹریڈیشنز کا, اور ریچولز کا. اور اسی کا سارے کامن ممبرز آف سوسائٹی جو ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں بسا لیتے ہیں, اپنے اراکین میں ظاہر کرتے ہیں, اور پھر معاشرے پر عمل کرتے ہیں, معاشرے پر عمل کرواتے بھی ہیں. اب اس کی سب سے بڑی مثال آتی ہے لا, قوانین یا ریلیجن. بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کون سی آتی؟ قوانین سب سے زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں. کہ ریلیجن ایک سب سے اہم ہوتا ہے جو سب قومیتوں کو مل کر ایک کر دیتا ہے. اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل تھی. پلس سب سے اہم بات کہ آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے اس کے جو ذرے ہوتے ہیں, نظریاتی فہرست جو ہوتی ہے, اگر نظریے کی دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف ایک نہیں ہے,
اس کو پروسیس لگتا ہے، اس کو ایک دن میں نہیں بنا سکتے، اس کو گروتھ ہونے میں یعنی کہ ترقی کرنے میں، ارتقاء کرنے میں وقت لگتا ہے. اور وقت لگنے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اگر ایک قوانین کو اگر دیکھ لیں تو قوانین کو نافذ کرنے کے لحاظ سے وہ ایک ٹکڑا نہیں ہے صرف ایک قوانین کا، اس کو لاگو کروانے کے بعد اس کی ہر گہرائی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے قوم پر اثرات کیا ہوں گے، تاریخی، رسم و رواج کے لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، اور سب سے اہم سائیکی مینٹلی لحاظ سے. ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا مطلب جو نکلتا ہے، پاک مینس پیور، ٹھیک ہے نا، پیور فرام، اور پیور، کلین، یہ سب نکلتا ہے پاک، پاکستان پاک، پیور. لیکن پیور کس سے؟ کبھی یہ سوچا کسی نے؟ تو پیور کس سے صاف رکھنا ہے اپنے آپ کو؟ گناہوں سے، کیونکہ ہم مذہب میں ہیں، اسلام میں ہیں، تو گناہ سن سے. اس لیے پاکستان کا جو جزو ہے، اس کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ لینڈ آف پیور. لیکن ہم نے اس کا مطلب بھی کچھ اور کر دیا ہے. وہ آپ لوگ ماشاء اللہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں اس معاملے میں کہ ہم لوگ کہاں سے کہاں نکل گئے. تو ہمیں پاکستان کو جو اب جب جتنا بھی قصور آتا ہے پاکستان کا آ جاتا ہے، لیکن پاکستان کا سارا قصور نہیں. تو پاکستان کو تو ہم نے ایسا رکھنا ہے، وہ پاکستانیوں کا قصور بن جاتا ہے کہ وہ کس طرح رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ الفاظوں کا بڑا معیار ہوتا ہے. اچھا، پھر اگر دیکھا جائے تو اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اب اسلامک آئیڈیالوجی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں یا کہیں پہ بھی جو مسلمان جہاں بسے ہوئے، ان کے حساب سے اسلامک آئیڈیالوجی یعنی کہ اسلامی نظریہ کیا ہے کہ قرآن اور سنہ کی معذرت چیزوں پر عمل کرنا اور اپنے زندگی میں بسا لینا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قرآن اور سنہ. ٹھیک ہے نا، اپنی زندگی میں، اپنی ثقافت میں بسا لینا، وہی کیا آتی ہے؟ اسلامک آئیڈیالوجی آتی ہے. اور اسلامک آئیڈیالوجی کے حساب سے اگر دیکھا جائے قرآن اور سنہ ہی ہیں جو ہمیں لے کے جائیے کہاں؟ جنت میں. اچھا، یہ جو ہے ورڈ جنت کا مطلب ہے سیدھی راہ. ٹھیک ہے نا، جنت کا مطلب ہے سیدھی راہ. صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ بس مل گیا سب کچھ. اگر سیدھی راہ پر ہوگے تو ملے گا، ورنہ تو سیدھی بھائی دو راستے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نیگیٹو، ہوتا ہے پازیٹیو. ٹھیک ہے نا، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نیگیٹو میں جاتے ہو پازیٹیو میں. اگر آپ کو اچھی چیز ملتی ہے تو آپ پازیٹیو میں جاؤ گے تو آپ کو اچھی چیزیں ملتی ہیں، اس میں ہرڈلس بہت ہوتی ہیں لیکن ملتی اچھی چیز ہے، محنت سے. ٹھیک ہے نا، محنت سے ملتی ہے. اب وہ جو بری چیز ہوتی ہے اس کے ہم لوگ بڑے شارٹ کٹ نکالتے ہیں، جگاڑ، جو پاکستان کے ہر ملک میں شارٹ کٹ جگاڑ. تو جگاڑ کے چکر میں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں. اسلام جگاڑ پہ یقین نہیں رکھتا، تو ہم لوگ جگاڑ پہ یقین رکھنا شروع ہو گئے. ذرا سمجھو آپ لوگ، آپ ماشاء اللہ پھر سمجھدار ہو. تو یہ چیزیں ہمارے پر زیادہ تر فوکس نہیں ہے. اچھا، پھر سب سے اہم بات اگر سورسز میں دیکھا جائے، پہلا کون سا ہے؟ قرآن. اچھا، قرآن جو ہے ونس آف اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے گا. پلس پھر سننا ہے، آخر رسول، لاسٹ پروفٹ. اور پھر کون ہے آپ کے؟ ٹریڈیشن، کلچر، ویلیوز. اچھا، روایتی اور ثقافت کے لحاظ سے کس کے اوپر ہمیں فالو کرنا ہے؟ اسلام کے لحاظ سے. قرآن کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوگا کہ ایک اللہ ہے، ماسٹر آف آل ہے، اسی کا سب کچھ دیا ہوا، اسی پر یقین ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی ساورن ہے، سب کچھ وہی ہے. اور اس کے اوپر جو وہ کر رہے ہیں یقین، تو کس کے اوپر عمل رکھتے ہوئے کر رہے ہیں؟ امپلیمنٹیشن کس کی ہے؟ سننا کی. انہی کے ڈیڈز، انہی کے تھاٹس کو ہمیں فالو کرنا ہے. کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ان کے ہم ڈیڈز پہ، ان کے رویے، ان کی سوچ، ان کے اعمال پہ ہم چلیں گے تو کیا پالیں گے؟ جنت. یہ کامن سینس کی بات ہے. اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اسلام سب سے زیادہ ثقافتی معنوں میں رکھتا ہے. ثقافت کا مطلب کیا؟ رسم و رواج. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو آج تک دنیا کو یہ نہیں پتا تھا کہ پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، ڈھنگ کیا ہے، وہ بھی اسلام نے دیا. اب پوری دنیا مانتی ہے، سائنس بھی اس کو مانتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ثقافت میں آ گئی. اب ثقافت کا روایتوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ جب آباء و اجداد سے چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ چیز، وہ ثقافت میں کنورٹ ہو گئی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ ایکسیپٹ کرنے کے لحاظ سے آج نہیں ہیں. ہمیں یہ چیزوں کو پر سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. اور اگر آپ نے نوٹ کراؤ، ہولی قرآن جو ہے، اگر آپ نے نوٹ کراؤ وہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، وہ ریولیشن محمد پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. لیکن اصل مقصد کیا؟ اللہ ایک ہے، اللہ از الون، دا لارڈ، وہی ماسٹر ہے، وہ اسی کی ورشپ، اسی کی بات کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور جو پوری کنسیلمنٹ ہے، جو فیکٹس ہیں، جو پوری ڈینائبل فیکٹس ہیں، وہ کس کے اوپر ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کوئی پھیر نہیں سکتا. اب یہ ہے اصل قرآن، ٹھیک ہے نا. اب قرآن، پھر اس کے بعد آتے ہیں کون؟ سننا. اچھا، سننا کا مطلب آپ کو سمجھا دیا میں نے کہ جتنے بھی ڈیڈز ہیں، ورڈز ہیں، سب کچھ ہیں، وہ کس کے ہم نے فالو کرنے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ اسلام اور مسلمانوں کا، امہ کا سب سے اہم کردار ہے. پلس سب سے لاسٹ میں اگر دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے، اب فیسٹیولز، گیدرنگ، سیریمونیز، یہ صرف نہیں ہوتی مسلمانوں کے حساب سے، وہ ساری چیزیں رسپیکٹیبل ہیں جو اسلام نے دی ہیں. اب جیسے اگر اسلام میں اگر دیکھا جائے تو عورتوں کے حقوق کا کسی بھی مذاہب میں یا کسی بھی قوانین میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اسلام پورا دیتا ہے.
سارے قوانین وغیرہ. اب یہ وہ روایتیں تھیں جو آگے چل کے ثقافت میں، ثقافت سے پھر وہ قوانین میں آ گئیں. ٹھیک ہے، واسطے میں یہ روایت کہاں سے ملی؟ قرآن سے. اپنائی کس نے؟ لوگوں نے. تو ثقافت بن گئی، اور لوگوں سے جب دوسرے لوگوں میں، دوسری کمیونٹی لیول میں گئی تو وہ کیا بن گئے؟ قوانین بن گئی. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آج بھی فالو کرنی ہیں ایز اے بینگ ناٹ مسلم، بینگ ایز اے پرسن. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہاں پر کوئی چیزیں بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ان لوگوں اور ان بچوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.